میں دعا کرتا ہوں آپ تمام اہلیان علاقہ آمین کہہ دیں۔ اللہ حضور کے ذکر خیر کا صدقہ محفل کو سجانے والے اور جلسے میں آنے والے تمام احباب کو اپنے فضل کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ نگاہ مصطفیٰ ہمیشہ اہل ایمان پر متوجہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ کسی تمہیدی اور تعارفی گفتگو کے بغیر تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا ترجمہ اور ان کے ضمن میں عقائد پر چند ضروری باتیں پیش کر کے گفتگو کو اختتام پذیر کروں گا۔ دو مقامات سے دو الگ الگ آیات کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ رب العزت نے انسان کی پیدائش کے وقت کی دو ایسی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں جن سے کوئی بھی صاحب عقل انکار کی مجال نہیں رکھتا۔ پہلی حقیقت اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ فرمایا جب اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے تو تمہاری کیفیت یہ ہوتی ہے لا تعلمون شیئا کہ تم اس وقت بالکل بھی کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ جس وقت اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے اس وقت تم بالکل بے علم ہوتے ہو۔ جب اللہ تمہیں تمہاری ماں کے بطن سے باہر لاتا ہے تو تمہیں کسی بھی شے کی خبر نہیں ہوتی، تم بالکل بے علم ہوتے ہو، بے خبر ہوتے ہو، کسی شے کا ادراک نہیں رکھتے ہوتے۔ کب؟ جب اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالتا ہے۔ یہ پہلی حقیقت جو اللہ پاک نے بیان فرما دی کہ انسان پیدائش کے وقت بے علم ہوتا ہے۔ یہ لفظ آپ بھی ذرا اپنی زبانوں سے ادا کیجیے، میرے ساتھ دہرائیے جو آسانی سے بول سکتے ہیں۔ انسان پیدائش کے وقت بے علم ہوتا ہے۔ زور سے بولیے، صرف یہ ایک لفظ اپنی زبانوں سے بول دیں۔ انسان پیدائش کے وقت بالکل بھی بے خبر ہوتا ہے، بے علم ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں، خطاب کا بڑا اچھا وقت ہمیں مل گیا ہے، 11-12 نہیں بجے، ابھی تو صرف 9 بجے ہیں، 9:30، اور یہ وقت ایسا ہے کہ کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ گزارا کر سکتے ہیں، جاگ سکتے ہیں۔ کوشش فرمائیں آپ کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دماغ بھی جاگتے رہیں تاکہ میں بڑی آسانی سے آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کر سکوں۔ اور میں نے مشورہ کیا تھا قبلہ سیالوی صاحب سے بھی اور دلاور صاحب سے بھی۔ دلاور صاحب کو تو یاد نہیں تھا کہ میں نے پچھلے سال کون سا مضمون عرض کیا تھا۔ قبلہ نے مجھے کچھ باتیں بتائی ہیں، ممکن ہے کہ یہ مضمون میں پچھلے سال بیان کر چکا ہوں، اگر ہو گیا ہے تو چلو تازہ ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو پھر آپ کے لیے نیا مسئلہ ہوگا۔ اس لیے آپ نے بھرپور توجہ کے ساتھ یہ آج کا مسئلہ سننا ہے، بالخصوص جو میرے کالجز کے دوست اور بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں، نوجوان، وہ بالخصوص توجہ کریں گے۔ یہ پہلی حقیقت اللہ نے بیان فرمائی میرے دوستوں کہ پیدائش کے وقت انسان بے خبر ہوتا ہے، شاباش، بالکل بے علم ہوتا ہے۔ ایک
دوسرے مقام پر اللہ نے دوسری حقیقت ارشاد فرمائی. فرمایا خلق الانسان ضعیفا. پہلے فرماتا ہے میں نے انسان کو بے علم پیدا کیا، اور یہاں فرماتا ہے کہ صرف بے علم نہیں ہوتا، خلق الانسان ضعیفا، میں نے انسان کو کمزور بھی پیدا کیا ہے. دو باتیں ہو گئی. انسان بے علم بھی ہے پیدائش کے وقت، انسان کمزور بھی ہے پیدائش کے وقت. آپ کی آسانی کے لیے ایک ایک مثال بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بے علم کیسا ہے اور کمزور کیسا ہے. بھئی بے علم تو ایسا، بے خبر تو ایسا کہ بچہ اپنے ہی پیشاب میں ہاتھ ڈبو کر کوشش کرتا ہے وہ ہاتھ منہ کی طرف لے جانے کی. باپ آگے بڑھ کر، بھائی جاگتے رہنا، ماں آگے بڑھ کر، گھر میں موجود کوئی اور بڑا آگے بڑھ کر اس بچے کے ہاتھ کو پکڑ کے روکتا ہے، منہ سے ہٹاتا ہے. کسی بڑے کا آگے بڑھ کر بچے کے گندگی والے ہاتھ کو منہ میں ڈالنے سے روکنا اور ہٹانا ہمیں قرآن کی اس حقیقت کی تصدیق کر رہا ہے کہ بچہ واقعی بے خبر ہے. انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، بجلی کے تاروں کو چھونے کی کوشش کرتا ہے. بچہ گندگی اور غلاظت کو اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. کسی سیانے کی نظر پڑ جائے تو وہ آگے بڑھ کر بچے کو روکتا ہے، پکڑتا ہے، اٹھاتا ہے، ہٹاتا ہے. اس کا روکنا، اس کا پکڑنا، اس کا اٹھانا، اس کا ہٹانا ہمیں یہ تصدیق کر رہا ہے کہ قرآن نے بالکل صحیح کہا ہے کہ جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہو تو تمہیں بالکل بھی کسی شے کی خبر نہیں ہوتی. بات واضح ہو گئی؟ بولیے. اچھا، اب صرف بے علم نہیں ہوتا، کمزور بھی ہے، ناتواں بھی ہے. کمزور ایسا کہ سردی لگے تو بتا نہیں سکتا، گرمی لگے تو بتا نہیں سکتا. بچے کی کمزوری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہاتھ ہونے کے باوجود، بازو ہونے کے باوجود، اس ہاتھ اور بازو میں طاقت ہونے کے باوجود اپنے چہرے پہ بیٹھی ہوئی مکھی کو اڑا نہیں سکتا. بھئی میں بات سمجھا پا رہا ہوں یا بلا وجہ بولا جا رہا ہوں؟ ہاں نا ضرور کرتے جائیں، میرے ساتھ بولتے ضرور جائیے. بھئی جو مکھی کو نہ اڑا سکے، بچے کا ہاتھ فالج ذرا تو نہیں ہوتا جی. ہاتھ میں طاقت بھی ہو، بازو میں قوت بھی ہو، تو جو مکھی اس کے چہرے پہ اسے تنگ کرتی ہے بار بار آ کر، بچہ اس مکھی کو ہٹا نہیں سکتا، اسے اڑا نہیں سکتا. حتیٰ کہ کمزوری اس قدر کہ کروٹ نہیں بدل سکتا. میرے دوستوں، میں کوئی مریخ کی باتیں تو نہیں کر رہا، یہ روز مرہ کی زندگی کی باتیں ہیں نا معمول میں، جن کا میں اور آپ سامنا کرتے رہتے ہیں. بولو تو صحیح جو صاحبان اولاد ہو. ایسا ہی ہے نا. تو قرآن نے اس حقیقت کو بھی بیان فرما دیا ہے کہ بچہ کمزور بھی ہے، بچہ ناتواں بھی ہے، بچہ ضعیف بھی ہے، اور پہلے کیا فرمایا کہ بے علم بھی. آپ ذرا سر اٹھانا، میں آپ کے چہروں کی زیارت کر رہا ہوں. یہ جو بچہ ماں کی گود میں بے علم بھی ہے، ماں کی گود میں
ناتواں، ضعیف اور کمزور بھی ہے، اس شخص کو ان شخصیات کا حیا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے جو ماں کی گود میں نہ تو بے علم تھے اور نہ ہی کمزور تھے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، قبلہ شاہ صاحب۔ بھئی مجھے معاف کرنا، آج جیسے آپ خاموش ہو کر بیٹھے ہیں نا تو میں آپ کو مسئلہ عرض نہیں کر پاؤں گا۔ اگر اسی طرح سے آپ کی خاموشی رہی تو میں سمجھوں گا کہ آپ تک میں بات پہنچا نہیں پایا۔ بھئی اگر سمجھ میں آئی ہے تو کم از کم زبانیں کھول کر بتاؤ تو صحیح کہ ہاں ہمیں تیری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ زور سے بولیے، زور سے بولیے۔ اب جو سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے اس سوال کا مجھے بیک زبان ہو کر ہر سنی مجھے جواب دے، یس میں یا نو میں۔ یہ بچہ جو ماں کی گود میں بے علم بھی ہے اور ماں کی گود میں کمزور بھی ہے، اس بچے کو ان ہستیوں کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں جو ماں کی گود میں عالم بھی تھے اور ماں کی گود میں طاقت والے بھی تھے؟ اب جو مسئلہ سمجھنے کا شوق لے کر بیٹھے ہیں نا ان کے ذہن میں فوراً کوسچن مارک آ گیا ہے، سوال یہ نشان کہ کیا کوئی ایسا بچہ بھی ہے جو ہو ماں کی گودی میں اور ہو عالم؟ آیا نا؟ دلچسپی آپ کی بڑھے گی اگر آپ کی توجہ رہی تو۔ ایسا بچہ بھی ہے ہو ماں کی گود میں، ہو بچہ اور ہو طاقت والا؟ اگر تو یہ مضمون پہلے ہو چکا ہے تو آپ کے ذہنوں میں ریکال تازہ ہو جائے گا، اگر نہیں ہوا تو آج پھر سن لو۔ ایسا بچہ جو عالم بھی ہو اور طاقت والا بھی ہو، تو ایسا بچہ بھی کوئی ہے؟ تو بالکل ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن مقدس سے۔ لیکن یہ بات عرض کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، چونکہ آج میلاد النبی کا مقدس دن تھا نا، اور یہ لمحات سرکار دو عالم علیہ السلام کے میلاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ نوجوانوں سر اٹھانا اس بات کو سننے کے لیے۔ مدینہ منورہ پوری دنیا میں واحد شہر ہے جس میں اللہ نے دو دو جنتیں رکھی ہیں۔ ایک جنت مسجد نبوی شریف کے اندر، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ سبز قالین والا ٹکڑا۔ اگر کسی نے زیارت کی ہے تو زبانیں کھول کر بطور شکرانہ کہے نا سبحان اللہ۔ وہ خطہ زمین ریاض الجنہ، میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جو زمین کا ٹکڑا ہے، دیکھنے میں سادہ زمین ہے، حقیقت میں رب نے اسے جنت کا باغ بنا دیا ہے۔ یہ ریاض الجنہ جو خطہ زمین ہے، یہ ٹکڑا سیدنا ابو بکر صدیق نے خرید کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ ادھر دیکھنا، آج جو شخص پیسے خرچ کر کے مدینہ منورہ مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے اور ریاض الجنہ کے باہر ہاتھ باندھ کر صرف 2 نفل پڑھنے کے لیے اور 4 دفعہ ماتھا ٹیکنے کے لیے پہروں انتظار کرتا ہے، میرا اس سے سوال ہے کہ اگر تجھے ریاض الجنہ زمین کے ٹکڑے کا اتنا حیا ہے تو جس نے خرید کے دیا ہے اس ابو بکر صدیق کا بھی حیا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آج اگر منبر پر بیٹھ کر یہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ تو حضور کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے جنگ کے میدان میں، چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے، اچھا میں منبر مصطفیٰ پر حاضر ہوں، رتی برابر بھی ڈنڈی نہیں ماروں گا، 100% آپ کو خالص اور سچی اور سچی بات عرض کروں گا۔ دیکھیے غزوہ احد میں ایسا ہوا تھا کہ جب لشکر کفار نے خالد بن ولید کی قیادت میں
گھوم کر اور گھیر کر حملہ کیا تھا تو کچھ صحابہ ضرور منتشر ہوئے تھے. اچھا، منتشر ہونے میں اور بھاگ جانے میں کتنا فرق ہے؟ اگر یہی بات ہی قابل عمل ہو جائے نا کہ ہر قرآن مقدس کا مترجم ترجمہ کرنے والا شخصیت کے منصب کے مطابق قرآن کا ترجمہ کرے، امت مصطفیٰ سے 80% فساد اور جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا. مثال دے دوں آپ کو ایک، جو دوست پڑھے لکھے سمجھدار تشریف فرمائے. ترجمے کے اندر لوگ ڈنڈی کیسے مارتے ہیں، ادھر دیکھیے. اللہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو مخاطب ہو کر براہ راست حکم دیا. اللہ فرماتا حبیب وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا ہے اے نبی اپنا لباس پاک کر. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. اعلی حضرت ترجمہ کرتے ہیں حبیب اپنا لباس پاک رکھ. آج آپ کا موڈ نہیں ہے، یا تو آپ کو بجلی کے بلوں کی کوئی پریشانی ہے. نہیں، میں خانہ خدا میں بیٹھا ہوں، ممبر مصطفیٰ پر مذاق کی تو میم کا بھی سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر آپ کو وہ پریشانی ہے تو میں آپ کو اس کا حل بھی بتا دیتا ہوں، بالکل 100% بتاتا ہوں. بتا دوں آپ کو بجلی کی پریشانی سے جان چھڑوانے کا طریقہ. جو خاموش ہیں، آپ کی ڈائریکٹ اسلام آباد گریڈ سے آتی ہے. بولو ہاں نہ تو کرو نا. بتا دوں طریقہ آپ کو بجلی کی مصیبت سے جان چھڑوانے کا. تو پل 14 والوں، میرے چک والے دوستو، اگر بجلی کی پریشانی اور بلوں سے پریشانی سے جان چھڑوانا چاہتے ہو نا تو میرا مشورہ آپ کو مفت ہے. ویسے مفت مشورہ دینا نہیں چاہیے لیکن میں آپ کو مفت دے رہا ہوں. پریشانی سے اگر جان چھڑوانا چاہتے ہو تو میری گزارش ہے بجلی اتنی استعمال کرو جتنی ووٹ دیتے وقت عقل نہیں کرتے ہو. ووٹ کی پرچی ڈالتے ہوئے جس وقت آپ جتنی ایک عقل استعمال کرتے ہیں نا، جزاک اللہ رکھتے ہیں، آپ بجلی بھی صرف اتنی ہی استعمال کر لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے ووٹ کا سٹینڈرڈ نالیاں ہیں؟ یہ سڑکیں اور سولنگ اور کھال اور نالے یہ ہمارے ووٹ کا معیار ہے؟ جو شخص آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کر آپ سے یہ کہتا ہے آ کر کے میں آپ کی نالی بنوا دوں گا، آپ مجھے ووٹ دیں، میرے دوستو وہ آپ کے چہرے پہ تھپڑ مار کے جا رہا ہے. وہ آپ کے ضمیر پہ تماچا مار کے جاتا ہے. ووٹ کا معیار نالی اور کھالا اور موقع نہیں ہے. او میرے بیلیو، یزید نے حسین سے ایک ووٹ ہی تو مانگا تھا. مجھے خلافت کا ووٹ دے دو، فرمایا 72 کو ذبح کروانا مجھے گوارا ہے، حسین کسی کمینے کو ووٹ نہیں دے سکتا. ادھر دیکھیے، بھاگ جاتے ہیں. ترجمے میں ڈنڈی کیسی ہے؟ اپنا لباس پاک کر. دیوبندی حضرات کا ترجمہ اپنا لباس پاک رکھ. اہل سنت کا رکھ اور کر میں آپ کو فرق محسوس نہیں ہوا؟ مثال دے دیتا ہوں. اگر آپ کو میری یہاں قمیض پر گندگی غلاظت دکھائی دے نا، یہاں پر کچھ لگا ہوا، تو آپ مجھے کہیں گے کہ آپ کی قمیض پر گندگی لگی ہے، اسے صاف کر. گندگی لگی ہے، اس گندگی کو صاف، زور سے بولو اگر بولنا ہے تو، کر. کر. گندگی لگی ہے، اس گندگی کو صاف کر. اور اگر وہ دھوبی مجھے گندگی دھو کے دے دے، ڈرائی کلین کر کے دے دے، اور میں نکھلا اجلا ستھرا کپڑا لباس آپ کے سامنے پہن لوں، تو دھوبی مجھے کہے گا میں نے آپ کا لباس پاک صاف کر دیا ہے،
اب جیسے میں نے پاک کر دیا ہے نا، آپ نے اسے پاک بھی رکھنا ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ جس شخص نے یہ ترجمہ کیا ہے اپنا لباس پاک کر، اسے اپنے خوب سے باطن کے حساب سے لباس مصطفیٰ پر کوئی گندگی تو دکھائی دی ہوگی نا، کوئی غلاظت تو اس کی گندی آنکھوں نے لباس مصطفیٰ پر دیکھی ہوگی، جس کے باعث اس نے یہ ترجمہ کیا لباس پاک کر. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پاک کرنا کیا ہوتا ہے؟ انہیں تو اللہ رب العزت نے پاک کر کے بھیجا ہے. شفا نہلانے لگی، حضور علیہ السلام کو دائی شفا دایا. اور میں اہل سنت کی خدمت میں یہ بھی گزارش کر دوں، جس بی بی نے 2 سال حضور کو دودھ پلایا ہے، اس کے قصیدے پڑھتے ہوئے نہیں تھکتے ہو، اور جس کے پیٹ میں اللہ نے نور محمدی کو رکھا ہے اس کے کلمے میں بھی شک ہے. شفا نہلانے لگی، ہاتف سے آواز آئی شفا کیا کرنے لگی ہو؟ نہلانے لگی ہوں جیسے بچوں کو نہلاتے ہیں. فرمایا تو اسے نہلا کے پاک کرنا چاہتی ہے، اس کی عظمت کا اندازہ نہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اس کی تو شان یہ ہے کہ نہ صرف خود پاک ہے بلکہ شرک سے لتھڑا ہوا اگر اس کے قدموں سے وابستہ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا تن ہی نہیں اس کا من بھی پاک فرما دیتا ہوں. اور تو اس کو نہلا کے پاک کرنا چاہتی ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ. بھائی آپ کے مطلب کی بات بھی کرتا ہوں، لیکن خدا را یہ 20 منٹ آپ ذرا میرا ساتھ دے دو اس بات پر. یہ بات خاص ہے، اگر ایسی کوئی قصہ کہانی سنا دوں تو پھر مزہ نہیں آئے گا. دیکھیے بھاگ جاتے ہیں. اچھا میں نے کہا جی صحابہ اگر بھاگ جاتے ہیں تو بدر کے قبرستان میں، احد کے قبرستان میں، خندق اور حنین کے قبرستان میں کسی نے بھاگے ہوں کو پکڑ کے لا کے دفنا دیا ہے. یا بدر کے میدان میں جو قبریں ہیں وہ تمہارے خاندان والوں کی ہیں، وہ صحابہ نہیں ہے. احد میں ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی، بالکل 100% سچی بات ہے، رتی برابر بھی ڈنڈی نہیں. حملہ ہوا نا، جب اٹیک ہوا ایسے گھیر کے، جب خالد نے اٹیک کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ ضرور منتشر ہوئے، مگر اس بات کی حیثیت سوائے بونڈے پن کے اور کوئی نہیں ہے کہ سارے بھاگ گئے تھے. ہرگز نہیں بھاگے تھے. ابو بکر بھی حضور کے ساتھ تھے، عمر بھی حضور کے ساتھ تھے، علی بھی حضور کے ساتھ تھے. ہاں منتشر ہونے والوں میں عثمان غنی ضرور شامل تھے. منتشر ہو گئے، چلے گئے، دوبارہ پلٹ کے آئے. آج کسی ایرے غیر نتھو خیرے کو ان کے منتشر ہونے پر زبان کھولنے کا حق اس لیے نہیں ہے کہ سورہ توبہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حبیب احد کے میدان میں جتنے بھی منتشر ہو گئے تھے میں رب ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں. جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم صحابہ پر کومنٹ کریں، ہم حضور کے اصحاب پر تبصرہ کریں، یا ان کے متعلق یہ بکا جائے کہ وہ تو دیکھو نہیں ان کا ظاہر اور تھا، ان کا باطن اور تھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ مولوی صاحب کتنے بندے مخلص ساتھی ساتھ ہیں آپ کے؟ اس نے کہا جی میرے ساتھ تو 500 بندہ کھڑا ہے. میں نے کہا 500 بندہ مخلص آپ کے ساتھ؟ جی. تو میں کہا جیڑے بندے 61 سال سرکار نے قدمت گزارے، 61 سالوں میں، بھئی کامن سینس کی بات ہے، آپ کے ساتھ ہو 1000 بندہ مخلص، اور جس ابو بکر نے 61 سال حضور کے ساتھ گزارے ہوں، چونکہ 2 سال حضور سے چھوٹے تھے، 61 سالوں میں نبی کی صحبت ابو بکر کا اندر باہر ایک نہیں کر سکی. تو میں نے کہا مولوی صاحب پھر حضور کی بجائے خاتم النبیین ہونے کا حق تو آپ کا نہیں بنتا تھا؟ تیری صحبت اتنی کامل کہ 500 بندہ تیرے ساتھ ہے کھڑا،
اور جس نے 61 سال حضور کے جوڑے اٹھائے اس کا ظاہر باطن ہی ایک نہیں ہو سکا. میں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو سید ہوں. میں نے کہا کون سے سید ہو؟ کاغذی فصلی بٹیرا ہے محرم نے محرم سید. آپ جاگ رہے ہیں نا؟ یہ میرا شجرا ہے، میں سید ہوں. میں نے کہا یہ شجرا اگر بٹی بھی ہے نا تو 4000 میں آپ کو سید ہونے کا شجرا مل جائے گا، اور اگر 2000 مزید خرچہ کر لیں تو وہ اوپر آپ کو میراثی، یہ گانے والا نہیں، وہ خاص میراثی ہوتے ہیں، وہ آپ کو مہر بھی لگا دے گا کہ اب یہ بٹی نہیں ہے، اس کی آنے والی اولاد اب سید ہو گئی ہے، کاغذی سید. تو میں نے کہا آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ گھر بیٹھے 6000 میں آپ کی آنے والی نسلیں سید بنتی ہیں، آپ کون سے سید ہیں؟ میں یہ میرا شجرا ہے. میں نے کہا آپ ممبر پر بیٹھ کر ہمیں اپنا شجرا کھول کر نہ دکھائیں، اپنا سینہ کھول کر ہمیں ذرا اپنا عقیدہ دکھائیں. اگر تیرا سینہ عظمت ابو بکر کے متعلق گھٹن والا ہے تو ہمیں تیرے سید ہونے پہ شک ہے، اس لیے کہ سید تو خود محسن ہوتا ہے. محسن وہ جو خود محسن ہو وہ کسی کے احسان کو بھول کیسے سکتا ہے؟ سید صاحب اگر واقعی آپ کی رگوں میں خون مصطفیٰ خون مرتضیٰ دوڑتا ہے تو سید صاحب یہ بات پلے باندھنا، تیرے نانے دے صدیق دے بڑے احسان ہیں. اے کاش کہ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. ابو بکر کے بڑے احسان ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام پر، جن کے متعلق سرکار نے فرمایا میں نے ہر کسی کا احسان چکا دیا ہے، ابو بکر کے اتنے احسان کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن اس کو ساری کائنات کا رب عطا فرمائے گا. تو میں نے کہا آپ کیسے سید ہیں؟ یہ سید ہیں تو کائنات کے کل سیدوں کی اماں جان سیدہ شہربانو وہ بھی عطا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سنیو زور سے بولو سبحان اللہ. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے بول کر مسئلے کا استقبال کہاں پر کرنا ہے. وزیر اعظم جو تھے یزدگرد کی بیٹی ہے، شاہ ایران کی بیٹی سیدہ شہربانو، ایران کو فتح کیا گیا. سیدہ شہربانو مفتوحہ افراد میں مدینہ منورہ میں لائی گئی. سگا شہزادہ سرکار فاروق اعظم کا، آپ وزیر اعظم ہیں. سرکار عمر سے کہتا ہے ابا جی یہ جو شہزادی ہے نا شہربانو، ابا جی ان کا نکاح میرے ساتھ نہ کر دیں. سرکار فاروق نے فرمایا یہ شہزادی ہیں، بادشاہ کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح بھی کسی شہزادے سے ہی کروں گا. حضور تو میں وزیر اعظم کا بیٹا ہوں، مجھ سے بڑا شہزادہ کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، تو غلام زادہ ہے. اگر پورے مدینہ میں کوئی شہزادہ ہے شہربانو کے نکاح کے لیے تو وہ سوائے حسین ابن علی کے ہو کوئی نہیں سکتا. زور سے بولیے. عطائے فاروق کا بھی حیا ہونا چاہیے، احسان صدیق کا بھی حیا ہونا چاہیے. ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ادھر دیکھو، یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پھر ٹیلی فون کر کے ہمارے علماء سے پوچھنے کی حاجت نہ پڑے. کم از کم آپ اس بات کا جواب تو دے سکیں کہ اگر تمہیں ریاض الجنہ ٹکڑے کا حیا ہے تو جس نے خرید کے دیا ہے اس صدیق کا حیا نہیں کرنا. اور جو باہر والی جنت ہے جنت البقیع، بڑا چڑھ چڑھتے پڑھنے ممبراں تے جاواں وی مدینے، رواں وی مدینے تے مراں وی مدینے تے دفن وی بقیع چوواں. یہ بقیع دا ایڈا حیا ہے تو جس نے خرید کے دیا ہے اس عثمان کا حیا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اگر عثمان غنی کا حیا نہیں کر سکتے تو عثمان مروندی کا ہی کر لو.
سیون جاندے ہو تے بول دے نہیں ہو. اگر اس عثمان غنی کا حیا نہیں کر سکتے، آپ سے نہیں کہہ رہا، جن سے کہہ رہا ہوں ان تک پیغام پہنچ جاتا ہے بڑے اچھے انداز میں. اگر عثمان غنی کا حیا اور ادب نہیں کر سکتے تو عثمان مروندی کا حیا کر کے رکھو اپنے بیٹے کا نام محمد عثمان. بھئی میرے قبضوں سے تو بات نہیں نہ بنے گی. کلندر کا نام، کلندر کا عقیدہ بتانے کے لیے کافی ہے. ٹھیک. اور جس مسلک سے، جس جماعت سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، تبلیغی جماعت نہیں، جماعت اہل سنہ. اتنے آپ سفید بالوں والے بزرگ بھی آپ میں تشریف فرما ہیں. مجھے کسی ایک صحابی کا نام بتا دیں جس نے زندگی بھر کسی مسلمان کو تبلیغ کی ہو. اب دہراؤں گا نہیں، جو میرے ساتھ ساتھ چلتے آ رہے ہیں بسم اللہ چلتے آئیں. کسی ایک صحابی رسول کا 1.5 لاکھ یا 1.25 لاکھ، 1,24,000 یا 1,40,000 میں سے میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائی اور میرے بزرگوں، کسی ایک صحابی رسول کا نام بتا کر میرے علم میں اضافہ کر دیں کہ جس نے مسلمانوں کو تبلیغ کی ہو. خدا کا خوف کرنا چاہیے. تبلیغ اصولاً کسی مسلمان کو ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان کو تنبیہ ہوتی ہے، تنبیہ. تبلیغ ہمیشہ غیر مسلم کو ہوتی ہے. اب جو بندہ آپ کو تبلیغ کرنے آئے اس سے یہ سوال پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھئی تو ہمیں تبلیغ کرنے کے لیے آ گیا ہے، تو سانو کی سکھ سمجھے؟ تبلیغ ہمیں 1400 سال پہلے زبان مصطفیٰ سے ہو چکی ہے. اور تبلیغ کا اصول، قرآنی اصول اللہ نے جو حضور کو بتایا، اللہ فرماتا ہے سونیا وانذر عشیرتک الاقربین، سب سے پہلے ڈر اپنے گھر والوں کو سنائیں. تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کرو. حضور نے آغاز کیا اور پہلی مومنہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضور کی زوجہ. تو میں نے کہا مولوی صاحب حضور نے تبلیغ کا آغاز کیا ہے اپنے گھر سے، اور آپ 1000 کلومیٹر کر کے آگئے ہیں تبلیغ کرنے، اور تبلیغ کا آغاز آپ نے کر دیا ہے مسجد سے. تے مسجد بھی تواڈی نہیں ساڈی. گھر سے کیوں نہیں کرتے ہو؟ اس نے کہا جی گھر والی تو مانتی نہیں ہے. جی گھر والی تو نہیں مانتی. اسے کہوں کہ تو نماز پڑھ لے تو وہ تو نہیں مانتی میری گھر والی. یہ سارے جبے اور ساری دستاریں اور سارا یہ معاملات، یہ سارا مجھ پر اور آپ پر پریشر ڈالنے کے لیے ہے. تبلیغ کا یہ اصول ہے، تبلیغ کا آغاز ہمیشہ اپنے گھر سے کرنا چاہیے. اور ہم دیکھنا، ہم ایسے موازنہ نہیں کرتے، مقابلہ نہیں کرتے کسی میں سرکار کے ساتھ. کسی گندے کو اول تو حضور کے ساتھ نسبت ہو نہیں سکتی، اور اگر وہ حضور کے ساتھ منسوب ہو جائے تو اللہ اسے گندا رہنے نہیں دیتا. اگر آپ کا ذوق ہو تو میں ایک بات میرے ذہن میں آگے عرض کر دوں. ایک اصول ہے، اچھا جو اہل حدیث کی بات نہیں کرتا، غیر مقلدین، جو حنفی ہے نا، حنفی، چاہے وہ حنفی سنی ہو چاہے وہ حنفی دیوبندی ہو، یہ پھکی ان دونوں کے لیے، سنی حنفی اور دیوبندی حنفی. لیکن یہ بات سمجھنے والی ہے، صرف سننے والی نہیں ہے. امام اعظم فرماتے ہیں جس جائز کام کو کچھ بد عقیدہ لوگ اگر ناجائز کہنا شروع کر دیں تو اہل ایمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان بد عقیدہ لوگوں کو وہ جائز کام خود کر کے دکھائیں. امام کی بات ہے، اتنی آسانی سے بھی نہیں سمجھ میں آئے گی. یہ ایک اصول ہے. پھر اس کی دلیل بھی آپ نے دی، دلیل بڑی دلچسپ ہے. کسی جائز کام کو اگر کچھ لوگ ناجائز کہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں ایمان والوں کا یہ ذمہ بن جاتا ہے کہ وہ جائز کام کر کے ان لوگوں کو. اب دلیل آپ نے کیا دی ہے؟ دلیل ذرا سنیے.
امام صاحب کی بارگاہ میں کوفہ کی جامع مسجد میں سوال کیا گیا. عرض کرنے والا عرض کرتا ہے حضور یہ تو بتائیے اہل و سنت کی نشانی کیا ہے, ہم پہچانے کیسے سنی کون؟ امام صاحب فرماتے ہیں سنی وہ جو اس کی توحید کو مانے. بولتے ہو میرے ساتھ, بولو. رسالت و نبوت مصطفیٰ پر کامل ایمان رکھے, اہل بیت رسول کا وفادار ہو, حضور کے خاندان کا غدار نہ ہو, اصحاب رسول کو اصحاب ہی سمجھے, ان کے ایمان میں شک نہ کرے. اور پانچویں نشانی, مسجد میں موجود تالاب کے پانی سے وضو کو جائز سمجھتا ہو وہ سنی ہے. آخری بات پر کچھ ذہن میں سوال پیدا ہوا. اصول کیا ہے فقہ کا؟ اگر کسی جائز کام کو کچھ لوگ ناجائز کہنا شروع کر دیں, ایمان والو امام صاحب فرماتے ہیں وہ کام انہیں تم خود کر کے دکھاؤ, تمہارے ذمے واجب ہو گیا. دلیل, حضور سنی کی نشانی توحید کو مانے, رسالت کو مانے, اہل بیت کا وفادار ہو, اصحاب رسول کا حیا کرنے والا ہو, اور مسجد کے تالاب سے وضو کرنے کو جائز سمجھے. سوالی کہتا ہے سوال کرنے والا, حضور یہ کیا بات ہوئی؟ پہلی چار باتوں کی سمجھ تو آ گئی ہے, مگر حضور یہ مسجد کے وضو سے تالاب کا پانی اور پھر نماز اور وضو کو جائز سمجھنا, حضور اس کا اہل و سنت کے عقیدے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب سننا, امام صاحب فرماتے ہیں تعلق یہ ہے, بڑے آرام سے عرض کر دوں گا, تعلق یہ ہے کہ کوفہ میں کچھ بد عقیدہ لوگ مسجد میں موجود تالاب کے پانی سے وضو کو ناجائز کہتے ہیں, اور آج کوفہ میں سنی وہ ہوگا جو احادیث مصطفیٰ ہم تک پہنچی ہے ان سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تالاب سے وضو کرنا جائز ہے, چونکہ بد عقیدہ لوگ ناجائز کہتے ہیں. اور کوفہ کا سنی وہ ہے جو نہ صرف وضو کو جائز سمجھے بلکہ اپنے فعل سے انہیں وضو کر کے بھی دکھائے. جامع مسجد میں آنے والوں اس مثال کو ذہن میں بٹھاؤ. آج اگر کوئی بدبخت میلاد النبی کے جائز کام کو ناجائز کہتا ہے تو امام صاحب کے اصول فقہ کے مطابق اہل ایمان پر واجب ہو جاتا ہے کہ اپنے فعل سے میلاد النبی کر کے بد عقیدہ لوگوں کو منہ توڑ جواب دے دے. زور سے بولو, جو بول سکتے ہیں زور سے بولیے. جیسے کوفہ میں بد عقیدہ گندے لوگ وضو کو ناجائز سمجھتے ہیں, تالاب کے وضو کو, امام صاحب فرماتے ہیں حالانکہ جائز ہے. بالکل اسی طرح آج اگر میلاد مصطفیٰ کے کام کو کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے, تو اگر وہ ہے حنفی, کیا ہے, چاہے حنفی دیوبندی ہے چاہے حنفی سنی ہے, اگر وہ واقعی حنفی ہے تو امام صاحب کے اس اصول کے مطابق میلاد النبی کر کے بد عقیدہ لوگوں کو دکھانا اس پر واجب ہو جائے گا, ضروری ہو جائے گا. اچھا اب آپ کے مطلب کی بات کرتا ہوں, گفتگو طویل نہ ہو جائے. وہ پچھلی بات یاد ہے کہ بھول گئے؟ بچہ بے علم بھی ہے اور بچہ, بھائی جزاک اللہ, توجہ تو آپ کی ہے, کمزور بھی ہے. میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ جو ماں کی گودی میں کمزور بھی ہو اور ماں کی گودی میں بے علم بھی ہو, اسے ان کا ادب کرنا چاہیے کہ نہیں, جو ماں کی گود میں عالم تھے اور ماں کی گود میں طاقت والے تھے؟ آپ کے ذوق کی بات ہے, کرنا چاہیے نا. اب ذرا وہ سن لیں وہ بچہ کون سا ہے. مطلب جی بچے کی عمر ہے 3 دن. اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بچہ ہو کر عالم کیسا ہے.
عمر کتنی ہے بچے کی؟ 3 دن. اگلا جملہ بولوں گا آپ فٹ بچے تک پہنچ جائیں گے. اس 3 دن کے بچے کی اماں نے اس بچے کی جان کے خطرے کے پیش نظر اسے صندوق میں ڈال کر نیل کی لہروں کے سپرد کر دیا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو مجھے بچے کا نام بتائے؟ لو بھی میرے چک والے دوستوں تے لہراں بھی ایڈیاں سیاڑیاں کہ صندوق نو واہ واہ تے فرعون دے بوئے تے لے آئی ہیں. بچہ عالم کیسا ہے؟ حضرت آسیہ نے صندوق سے نکال لیا. اللہ فرماتا ہے کہ میرا موسیٰ 3 دن کا موسیٰ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں موسیٰ کے لیے خوراک نامناسب تھی. خوراک نامناسب تھی 3 دن کے بچے کے لیے. صندوق میں بند نکال لیا حضرت آسیہ نے. خوراک نامناسب تھی. ساری دائیاں قطار بنا کے کھڑی ہیں فرعون کے محل میں. اللہ فرماتا ہے چونکہ خوراک نامناسب تھی اس لیے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ 3 دن کے بچے پر اللہ فرماتا ہے میں نے ساری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا. عالم کیسا ہے؟ 3 دن کے بچے پر ساری دائیوں کا دودھ اللہ فرماتا ہے میں نے حرام کر دیا تھا. حضرت آسیہ باری باری اس شہزادے کو دایا دودھ پلانے والی کے ہاتھوں میں دیتی ہے. دایا جناب موسیٰ کو اٹھا کر دودھ ان کے غذا منہ کے قریب کرتی ہیں. سرکار موسیٰ علیہ السلام اپنا چہرہ پھیر لیتے. چہرہ پھیرنے سے مجھے یاد آیا حضرت مجدد الفسانی پاک فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے شیخ احمد سرہندی فاروقی فرمایا میں نے جب سے ہوش سنبھالا حضور قیوم زمانی میں پنجتن کی نیاز دے رہا ہوں. زندگی پر کا معمول. ہر مسلک کا آپ کو کوئی نہ کوئی بانی بنانے والا ضرور مل جائے گا, لیکن اگر آپ اہل و سنت کے بنانے والے پر غور کریں گے نا آپ کی نگاہ مسجد نبوی کے ممبر سے پیچھے رکے گی نہیں. جب سے ہوش سنبھالا ہے پنجتن کی نیاز دے رہا ہوں. فرمایا ایک دن مکاشفہ ہوا, دل کی آنکھ کھلی, سرکار دو عالم علیہ السلام کی زیارت ہوئی. میں نے حضور کو سلام کیا, السلام علیکم یا رسول اللہ. فرمایا حضور نے میرا سلام سن کر اپنا چہرہ پھیر لیا. مجدد پاک 1000 سال کے مجدد چہرہ پھیر لیا حضور نے. فرمایا میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی. میں نے عرض کیا میرے آقا میں جو لنگر بھیجتا ہوں وہ آپ قبول نہیں فرماتے؟ نیاز تربیت دیکھو کیسی فرمائی. حضور وہ لنگر آپ قبول نہیں فرماتے, میرے آقا آپ نے چہرہ پھیر لیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور نے چہرہ پھیرے پھیرے مجھے مخاطب ہو کر فرمایا میری تربیت کے لیے, فرمایا احمد لنگر تیرا وہ بھی قبول ہے مگر میں محمد وہ روٹی کھاتا ہوں جو تیری ماں عائشہ صدیقہ کے گھر میں آتی ہے. جو لنگر تیری ماں عائشہ کے گھر میں آتا ہے نا میں وہ کھاتا ہوں. زیارت ختم ہو گئی. فرمایا یہ میری تربیت کے لیے تھا. فرماتے ہیں حضور کا اشارہ میں سمجھ گیا, اس کے بعد میرا زندگی بھر کا معمول بن گیا. میں جب بھی پنجتن کے نام کی نیاز دیتا تھا اما عائشہ صدیقہ کو ضرور شامل کر لیا کرتا تھا. یہ وہ ہیں جنہیں وہابی بھی مجدد مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں, اور ہم تو خیر مانتے ہی ہیں. ٹھیک, تو فرمایا میں نے اما عائشہ کو بھی شامل کر لیا ہے. آج کسی کمینے کو حق نہیں پہنچتا کہ اما عائشہ صدیقہ پر زبان کھولے. اگر آپ کو وہ یاد ہو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنا لباس پاک رکھیے. جو رب لباس سے مصطفیٰ, لباس صرف یہ نہیں ہوتا کپڑے جو میں نے اور آپ نے پہن رکھے ہیں. انتم لباس لہن وہن لباس لکم, تمہاری بیویاں بھی تمہارا لباس ہیں. تمہاری بیویاں بھی اور تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے.
جو رب اس لباس مصطفیٰ پر گندگی برداشت نہیں کرتا، غلاظت گوارا نہیں کرتا، وہ یہ کیسے گوارا کرے گا کہ حضور کے حرم میں معاذ اللہ کسی منافقہ کو لایا جائے؟ جس بی بی کو نگاہ مصطفیٰ نے اپنے نکاح کے لیے پسند کر لیا ہونا، ان کے ایمان میں، ان کے عقیدے میں شک کر کے لانتی نہ بن. یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، او نبی کی بیویو، دنیا دی کوئی عورت تہاڈی جتی دا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. بھئی ایک دفعہ تو سارے نیت سے اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ. مولا کیوں اتنی بے مثال؟ فرمایا ہاں، دیکھتے نہیں ہو کس کے نکاح میں آئی ہیں؟ اچھا، سرکار کی ساری بیویاں ازواج مطہرات، میری اور آپ کی امہات، ہماری مائیں، وہ ساری کی ساری بنو ہاشم سے، حضور کے خاندان سے تو نہیں تھیں. اماں جی خدیجہ خویلد کی بیٹی ہیں. حضرت ماریہ قبطیہ برادری ہے آپ کی، قبطی قبیلہ. حضرت جویریہ آپ خزائیہ مستلقیہ قبیلہ ہے آپ کا. اور حد تو یہ ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ حی بن اخطب یہودی کی بیٹی ہیں. پچھلا پورا خاندان یہودیوں کا، باپ بھی یہودی، حی اخطب کا بیٹا، باپ بھی یہودی، پورا خاندان یہودی، مگر خود مومنہ ہیں، صالحہ ہیں، ام المومنین ہیں، میرے اور آپ کے مصطفیٰ کے نکاح میں ہیں. تو اللہ فرماتا ہے نبی کی بیویوں، یہ نہیں دیکھوں گا کہ کہاں سے آئی ہو، یہ دیکھوں گا آئی کہاں پر ہے. خوراک نامناسب، 3 دن کے بچے پر، پتہ نہیں آپ حیران ہوئے کہ نہیں ہوئے، 3 دن کے بچے کے متعلق اللہ فرماتا ہے میں نے اس 3 دن کے بچے پر ان ساری دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تھا، کیونکہ یہ ساری فرعون کو سجدہ کرنے والی تھی، فرعون کو خدا ماننے والی تھی، اور کسی حرام رزق سے نبی کی پرورش نہیں ہونے دوں گا. ادھر دیکھنا عالم کیسا ہے، دائیاں اٹھاتی ہیں، چھاتی سے لگاتی ہیں، موسیٰ اپنا چہرہ پھیر لیتے. مثال دے دوں، یہ تو 3 دن ہے نا، ہمارا 3 سال کا بچہ بھی نالی سے گندی ٹافی اٹھا کے کھانے لگے نا، اور آپ اسے دور کھڑے ہو کے کہیں میرے بیٹے یہ ٹافی تیرے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ کوئی سیانا بندہ کول کھلوتا ہے نا، وہ آپ سے کہے گا خدا کے بندے، بلکہ عقل کے اندھے، 3 سال کے بچے کو تو حلال حرام کیا بتاتا ہے؟ آگے ہو کے بچے کا ہاتھ پکڑ. میں ممبر پر بیٹھا ہوں، اگر جبریل نے آ کر موسیٰ کا ہاتھ پکڑا ہو، یا موسیٰ کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہو کہ نہیں آپ کے لیے حرام ہے، اگلا جملہ سن کر آپ غیرت مند سنیوں کی طرح جا کر بولیں گے سبحان اللہ. بھئی اگر جبریل نے ہاتھ نہیں پکڑا، جبریل نے موسیٰ کے منہ پر ہاتھ رکھا نہیں، اور موسیٰ نے دودھ پیا بھی نہیں، تو پھر کیا قباحت ہے یہ ماننے میں کہ اگر 3 دن کے موسیٰ نے کسی دائی کا دودھ نہیں پیا تو عظمت رب کعبہ کی قسم حرام سمجھ کر نہیں پیا. ادھر دیکھو، 3 دن کا بچہ اماں کی گودی میں جانتا ہے رب نے میرے لیے حلال کیا کیا ہے، اللہ نے میرے لیے حرام کیا کیا ہے. اس لیے میں نے آپ کو حدیث کا حوالہ بھی نہیں دیا، قرآن مقدس. 3 دن کا بچہ، اب ایک سوال کو 1.25 گھنٹہ بولنے کے بعد ایک سوال تو میرا آپ پہ بھی بنتا ہے کہ نہیں بنتا. یہ 3 دن کا بچہ جو اماں کی گودی میں جانتا ہے رب نے میرے لیے کون سا دودھ حلال کیا ہے، کون سا دودھ حرام کیا ہے، اس بچے کی عظمت کی برابری وہ شخص کرے گا جسے 30 سال کی عمر میں بنوریا کا مولوی بتائے کہ شراب حرام ہے اور اس کے باوجود بھی وہ شراب نہ چھوڑ رہا ہو. جو نوجوان میرے سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں وہ ہر روز یہ خبریں پڑھتے رہتے ہیں کہ آئے روز پتہ چلتا ہے کہ وہ چربی کا ڈرم پکڑا ہوا ہے شراب کی بوتلوں کے ساتھ. یہ مقابلہ کرے گا اور ایسے مقابلہ کریں گے
ویسے کا 3 دن کا ہے اور اماں کی جھولی میں جانتا ہے. عالم ایسا. اب یہ بھی سن لو کہ یہ طاقت والا کیسا ہے, کمزور بھی کوئی نہیں, باویں 3 دن دئیے. ہمارا 3 دن کا مکھی نہیں اڑا سکتا. اور یہ ایسا طاقتور. فرعون کو پتا چلا کہ میرے محل میں ایک بچہ آ گیا ہے, لہروں پہ بہتا ہوا صندوق میں. فرعون غصے کے ساتھ محل میں آیا. آسیہ سے کہتا ہے میں کیا سن رہا ہوں, بچہ آیا ہے؟ آپ نے کہا ہاں آیا ہے. فرعون کہتا ہے میں تو اسے قتل کروں گا جیسے میں نے باہر لاکھوں کو قتل کیا ہے, جیسے مجھے بتایا گیا ہے اسے بھی قتل کروں گا. آسیہ فرماتی ہے میں تو اسے قتل نہیں ہونے دوں گی. تو کیوں قتل نہیں ہونے دے گی؟ آسیہ فرماتی ہیں اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہو. میں تو قتل نہیں ہونے دوں گی. اللہ کرے آپ یہ جملہ یاد کر لیں, میں تو قتل نہیں ہونے دوں گی. میں اس بچے کو قتل نہیں ہونے دوں گی. تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوگا. اس نے کہا کیسے؟ آسیہ فرماتی ہیں انہوں ہتھاں تے لے تے ویکھ تے صحیح سونا کیڈا ہے. طاقت والا کیسا ہے؟ مفسرین کرام جو ہمارے گریجویشن کے طلباء نا اسٹوڈنٹس, وہ پڑھتے ہیں اپنی اسلامک سٹڈیز میں بی اے کے. ایسے حضرت آسیہ کھڑی ہیں اور حضرت آسیہ نے میں دسدا پیاں کہ بال طاقت والا کیڈا ہے. آسیہ نے ایسے سرکار موسیٰ کو اٹھایا ہے اور فرعون کے ہاتھوں میں دیا. فرعون نے ایسے کر کے سرکار موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا نا اور قریب کر کے دیکھا. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ بچہ طاقت والا ایسا ہے, اس 3 دن کے بچے نے اپنا ننھا سا ہاتھ بڑھا کر فرعون کی داڑھی کو پکڑا ہے اور مارا ہے فرعون کے چہرے پہ تھپڑ. میرا خیال ہے سرکار موسیٰ کا شروع سے طریقہ تھا آپ تھپڑ مار کے ہی سکھاتے تھے. تھپڑ جو پڑا نا فرعون کے چہرے پر, قبلہ سیالوی صاحب اس این کرتے بال رکھ چھڑے تھلے تے آسیہ نو آندا اے مینوں بال نہیں لگدا, اے مینوں بال دلاور صاحب اے مینوں بال ہے. آسیہ فرماتی ہیں کیا بکواس ہے, بال یہ میں ہونے تو صندوق چو کڈیا. شاید آپ کو یاد آ جائے بیوی تو بیوی ہے نا جی, بھئی بیوی تو بیوی ہے نا. ہاں آپ چاہے ڈی سی او بھی بن جائے نا, پورے خاندان میں واحد شخصیت بیوی ہے جو آپ سے کہہ سکتی ہے جاننیا میں تینوں جو کوئی تو ہے. چک والو بھگتتے ہو مگر بولتے نہیں ہو, ایویں ہی نا. آسیہ فرماتی ہیں یہ بچہ ہی ہے, ابھی میں نے صندوق سے نکالا ہے. جو فرعون نے بات کی ہے نا اس کی بات میں بڑا وزن ہے. فرعون کہتا ہے نہیں آسیہ یہ بچہ واقعی بچہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس بچے نے جو مجھے تھپڑ مارا ہے نا, تھپڑ میرے چہرے پر, یہ تھپڑ اس نے بلا وجہ نہیں مارا, اس چہرے کو تھپڑ کے قابل سمجھ کر مجھے ارادے سے تھپڑ مارا ہے. ارادے سے تھپڑ مارا ہے. میرا خیال ہے پرلے درجے کا نالائق شخص ہوگا وہ جو ارادے سے تھپڑ مارنے والے کو کمزور سمجھتا ہو. متفق ہو تو بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ بھی آپ کی کن پٹی پہ بندوق رکھ کے لینی پڑتی ہے. اچھا آپ نے پتہ نہیں غور فرمایا کہ نہیں, میں نے آپ کو جان بوجھ کر مثال سرکار دو عالم علیہ السلام کی نہیں دی. مثال میں نے آپ کو جناب موسیٰ علیہ السلام کی دی ہے تاکہ آپ کو یہ تھوڑا سا کمپیریزن کرنے میں آسانی ہو کہ جب موسیٰ اماں کی جولی میں اتنے بڑے عالم ہیں تو پھر اماں کی گودی میں علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا, اور جب موسیٰ اماں کی گودی میں اتنے طاقت والے ہیں تو پھر اماں کی گودی میں طاقت مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا.
ایک جملہ پڑھے لکھے دوستوں کے لیے، حضرت آسیہ نے کلمہ کب پڑھا مجھے نہیں پتا، واقعی نہیں پتا. کلمہ کی تاریخ کیا ہے مجھے نہیں پتا. نمازیں کتنی پڑھی ہے مجھے نہیں پتا. جاگنا، سر اٹھانا، عبادت کتنی ہے مجھے واقعی نہیں پتا. لیکن اللہ نے فرمایا آسیہ چونکہ تو نے میرے رسول کو قتل ہونے سے بچایا ہے، حفاظت کی ہے، نبی کو بچانے کی وجہ سے میں تجھے مومنہ ڈکلیئر کرتا ہوں. نبی کو سیکیور کرنے کی وجہ سے تو مومنہ ہے. اب ادھر دیکھنا، اگر موسیٰ کو حفاظت کر کے بچانے کی وجہ سے سیدہ آسیہ مومنہ ہو سکتی ہیں، تو جس ابو طالب نے 13 سال محمد کریم علیہ السلام کی حفاظت کی ہے، ان کے کلمے میں شک کرتے ہوئے تجھے حیا نہیں آتی؟ رہنے دے علم موسیٰ کو، نہ بات کریں علم مصطفیٰ پر بھی. علم علی تو دیکھو، حکمت علی تو دیکھو. بتا دوں یہ بات بھی، تازگی ہے تو عرض کرتا ہوں ورنہ وقت کافی ہو گیا ہے. آپ کے ذوق کی بات ہے، باتیں ویسے پہلے والی بھی آپ کے ذوق کی تھیں، لیکن یہ آپ کے ذوق کی بڑی آسان سی، سادہ سی اور جلدی عقل میں آنے والی ہے. علم موسیٰ کو بھی رہنے دیں، علم مصطفیٰ پر بھی ہم بات نہیں کرتے. علم علی دیکھو، عربی زبان میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جسے دشمن بھی تسلیم کرے. مارک جونز ایک عیسائی ہے، مارک جونز، اس عیسائی نے ایک کتاب مرتب کی ہے ڈیسیجنز آف امام علی، مولا علی شیر خدا کے فیصلے. اس عیسائی نے وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں تھے، مارک کہتا ہے پیسے میرے پاس کوئی نہیں تھے کتاب کو چھاپنے کے لیے. مسلمانوں کے پاس گیا ہوں، مجھے چندہ دے دو، تمہارے چوتھے خلیفہ کے میں فیصلے چھاپنے لگا ہوں. انہوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو عیسائی ہوں. تو مسلمانوں نے کہا یمن کا تھا، لبنان کا. انہوں نے کہا اگر تو عیسائی ہے تو پھر علی تیرا کیا لگتا ہے، چل نکل یہاں سے. پھر اسے اس کے بشپ نے پیسے دیے چھاپنے کے لیے. اچھا سننا، اس نے علی کی فیصلوں پر، ڈیسیجنز پر یہ کتاب لکھی ہے. کچھ فیصلے وہ کہتا ہے علی نے کیے ہیں اپنے علم کی وجہ سے، اور کچھ فیصلے کیے ہیں جناب مولا کائنات نے اپنی حکمت کی وجہ سے. ایک فیصلہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک فیصلہ وہ کہتا ہے کہ زمانہ فاروق اعظم کا ہے. آپ مسجد نبوی شریف کے اندر موجود ہیں. ابو طلحہ سے یہ مروی روایت ہے بڑی معروف. ایک نوجوان بھاگتا بھاگتا ایسے سرکار فاروق کے سامنے آ گیا. یہ علی کا وہ فیصلہ ہے جو آپ نے حکمت سے کیا ہے، جاگیے بھی صحیح اور ممبر مصطفیٰ کی طرف بھی دیکھو. بھاگتا ہوا نوجوان سرکار فاروق کے سامنے آ گیا. کیسے آئے ہو؟ حضور فیصلہ میرا کریں. فرمایا بولو. نوجوان آندا ہے حضور میری ماں میرے نسب دا انکار کر دیے، میری اماں کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں. فیصلہ کریں. سرکار فاروق نے فرمایا اس کی ماں کو بلاؤ. ماں آئی ہے وہ بی بی، 7 بھائیوں کو، خاندان والوں کو، محلے والوں کو، 40 گواہوں کو لے کے آئی ہے. ایک طرف نوجوان کھڑا ہے، ایک طرف وہ بی بی کھڑی ہے، 40 گواہ اس کے ساتھ. سرکار فاروق بیٹھے. نوجوان سے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ حضور میری ماں ہے. بی بی سے پوچھا بی بی یہ نوجوان کون ہے؟ حضور اجنبی ہے، پتہ نہیں کون، میں تو نہیں جانتی. یقین نہ آئے تو یہ میرے ساتھ میرے بھائی ہیں، محلے والے ہیں، شہر والے ہیں، ان سے پوچھئے. سرکار فاروق نے فرمایا بھائیو تم بتاؤ. بھائی کہنے لگے حضور یہ نوجوان جھوٹ بولتا ہے، ہماری بہن کی تو شادی نہیں ہوئی، نکاح جب نہیں ہوا تو بچے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جاگنا.
محلے والوں تم بتاؤ. حضور یہ نوجوان جھوٹا ہے, ہم محلے میں رہتے ہیں, اس بی بی کی تو بارات ہی آج تک نہیں آئی, شادی ہو کر اس کی جاتی سسرال میں تو ہم کہتے کہ بچہ ہے, نکاح ہوا, شادی ہوئی. حضور یہ تو زندگی بھر اسی محلے میں رہی ہے. جھوٹا ہے. شہر والوں تم بتاؤ. حضور نوجوان جھوٹا ہے, بی بی سچی ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے, تہمت لگاتا ہے اس پر. سرکار فاروق اعظم نے نوجوان سے فرمایا اس کے پاس 40 گواہ ہیں جنہوں نے اس کے حق میں گواہی دی ہے, تیرے پاس کوئی گواہ ہے کہ یہ تیری ماں ہے؟ نوجوان تنہا کھڑا ہے. سرکار فاروق سے کہتا ہے حضور میرے پاس تو یہی ایک گواہ تھا, تو وہ بھی مکر گیا ہے. ماں میری, گواہ تو نہیں ہے میرے پاس. فرمایا اگر تیرے پاس گواہ نہیں ہے, اس کے پاس 40 ہیں, چل جیل. الزام لگاتا ہے اس پر, جیل چل. ہم پہلے ان 40 گواہوں کی تحقیق کریں گے, تفتیش کریں گے. اگر یہ جھوٹے نکلے تو آزاد بھی ہو جائے گا, تیرا نسب بھی ثابت ہو جائے گا. اگر یہ سچے نکلے تجھے حد قذف, الزام کی سزا بھی ہوگی, جیل میں سڑنا بھی پڑے گا. ہم پہلے تحقیق کریں گے, تب تک تو شاوت چل جیل. دروغ زندان آ گیا, اس نوجوان کو پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا رہا ہے جیل کی جانب. نوجوان کہتا ہے حضور اب یہ تحقیق ہوگی؟ فرمایا ہاں پہلے تحقیق ہوگی. اور وہ کہتا ہے حضور پتہ نہیں یہ تحقیق تفتیش تے کتنی کو دیر لگ جاوے. فرمایا جتنی بھی لگے, اے پناما دی بھی ہوندی نہیں پئی. بولو ہاں, اگلی باری پھر شیر ہے. اگر کسی دوست کی سیاسی وابستگی ہو تو یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے, میرا بھی ذاتی معاملہ ہے. فرمایا نہیں تحقیق ہوگی تو چل جیل. اچھا, جیسے ہی وہ نوجوان کو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں نا باہر, جیسے ہی مسجد نبوی سے باہر نکلا, سامنے سے اس نوجوان کو مولا علی شیر خدا آتے ہوئے دکھائی دیے. علی کو دیکھ کر نوجوان پکارتا ہے حضور بچائیے مجھے. آگے کری. فرمایا ہاں کیا مسئلہ ہے؟ حضور میرا یہ مقدمہ ہے, یہ میرا فیصلہ ہے. سرکار فاروق نے فرمایا جیل چل. تو حضور یہ تو مجھے پکڑ کے گھسیٹ کے جیل لے جا رہا ہے. سرکار مولا علی شیر خدا نے نوجوان کا ہاتھ پکڑا, اسے لے کر سرکار فاروق کی بارگاہ میں آ گئے. عمر سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو اس نوجوان کا فیصلہ علی نہ کر دے. سرکار فاروق نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ علی تم میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ آپ کر دیں, ہمارے آقا ہے, ہمارے مولا ہے, آپ فیصلہ کریں. اب جناب علی بیٹھ گئے فیصلہ کرنے والی کرسی منصب پر. ادھر نوجوان ہے, ادھر وہ بی بی ہیں. نوجوان سے علی پوچھتے ہیں کون ہے؟ حضور میری ماں ہے, میں نے بچپن سے اسی کا چہرہ مہرہ دیکھا ہے. خاتون سے فرماتے ہیں کون ہے یہ؟ بی بی کہتی ہے حضور اجنبی ہے, میں تو نہیں جانتی, اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرے ساتھ موجود 40 گواہوں سے پوچھ لیں. آپ نے فرمایا میں علی ہوں, میں گواہوں سے نہیں پوچھوں گا. تو حضور پھر فیصلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ابھی دیکھو. بی بی سے فرماتے ہیں ان 40 بندوں میں تیرا کوئی سرپرست, تیرا والد ہے بڑا؟ بی بی کہتے ہیں نہیں حضور میرے بھائی ہیں, میرا والد نہیں ہے. علی فرماتے ہیں تیرے بھائی تیرے گواہوں میں بھی شامل ہیں؟ جی حضور میری طرف سے گواہوں میں بھی شامل ہیں. فرمایا پھر تیرے بھائی صرف گواہ ہیں, تیرے سرپرست نہیں ہو سکتے. تو حضور پھر علی خاتون سے فرماتے ہیں تو مجھے اپنا ولی اور سرپرست مان تاکہ تیرا ولی تیرا فیصلہ ابھی کر دے. مجھے مانو اپنا سرپرست. حضور میرے بھائی ہیں. فرمایا بھائی نہیں, مجھے مانو ولی. اور مجھے ولی ماننے کا فائدہ یہ ہوگا تجھے حسن بھی آج کے بعد بہن کہے گا, تجھے حسین بھی بہن کہے گا. خاتون کہتی ہے حضور میں آپ کو ولی مانتی ہوں, اپنی جان پر اختیار دیتی ہوں, آپ میرے ولی ہیں, میرے سرپرست ہیں, آپ میرا فیصلہ کریں. ادھر دیکھنا, اب جناب علی نے خاتون سے مخاطب ہو کر دوبارہ فرمایا, انداز کیا ہے؟ فرمایا بی بی پہلے تجھ سے علی پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے, تو نے کہا اجنبی ہے, اب تیرا ولی تجھ سے پوچھتا ہے بتا یہ نوجوان تیرا کیا لگتا ہے.
بھائیوں کی طرف. بھائیوں کو دیکھ کر سرکار علی سے کہتی ہے حضور یہ میں نہیں جانتی یہ کون ہے, اجنبی ہے, جھوٹا ہے, الزام لگاتا ہے. فرمایا ٹھیک اجنبی ہے, جی حضور یہ جوان اجنبی ہے میں نہیں جانتی اس کو. جناب علی نے خادم سے فرمایا 400 درہم لاؤ, لائے گئے. اس نوجوان کی جھولی میں ڈالو. خادم نے 400 درہم ایسے اس نوجوان کی جھولی میں ڈالے. علی خاتون سے فرماتے ہیں اس نوجوان کے قریب آؤ. قریب آ گئی. اب دونوں ایسے کھڑے ہیں. علی بی بی سے تیسری بار اور آخری بار مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ حضور میں نہیں جانتی, اجنبی ہے, انجان ہے, مجھ پر الزام لگاتا ہے. ہم جیسے کھربوں قربان علی کی حکمت پر. فرمایا ہو گیا فیصلہ. حضور کیسے؟ فرمایا یہ تیرے لیے اجنبی ہے جی. تو فرمایا تیرا ولی, اگر یہ نوجوان تیرے لیے اجنبی ہے تو تیرا ولی ان 400 درہموں حق مہر کے عوض تیرا نکاح اس اجنبی سے کر دے. گر پڑی مولا کے قدموں میں, عرض کرتی ہے حضور مجھے جہنم سے بچائیے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور میرا سگا بیٹا ہے, سگے بیٹے سے نکاح حضور کیسے کروں گی؟ تو فرمایا ہون تک پھر مکری کیوں رہی ہیں؟ عرض کرتی ہے میرے آقا میرے شوہر کا وصال ہو گیا تھا, مالدار تھا, میرے بھائیوں نے ہم سب کو ورغلایا ہے کہ اگر تو بچے کے نسب کا انکار کر دینا تیرے مرحوم شوہر کی ساری دولت تجھے مل جائے گی, ورنہ یہ تو وارث ہے سارے مال کا. تو حضور میں نے دولت کے لیے انکار کیا ہے, سونے مجھے جہنم سے بجائے اپنے بچے سے, سگے بیٹے سے حضور میں نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ فرمایا جاؤ فیصلہ ہو گیا, یہ تیری ماں ہے تو اس کا بچہ ہے. اب جب وہ بی بی, آخری جملہ, جب وہ بی بی نکلی ہے نا مسجد نبوی کے باہر سے, تو اہل مدینہ کو پکار کے کہتی جاتی تھی کہ آئی تھی جہنمی بن کر, علی کے قدموں میں جھک کر جنتی بن کے واپس جا رہی ہوں. جھوٹی بن کے آئی تھی, علی کے قدموں میں جھک کر سچی بن کے واپس جا رہی ہوں. یہ تو ہے حکمت علی. تو پھر سوچو حکمت موسیٰ, اور پھر سوچو حکمت محمدیہ. سینہ مصطفیٰ کا فیض اگر اللہ دھرتی پر کسی کو عطا فرماتا ہے تو وہ یہ خوبصورت چہرے ہیں جنہیں اہل و سنت امت مصطفیٰ کا سواد اعظم کہا جاتا ہے. میں بھی ہمت کروں, آپ بھی کوشش فرمائیے. سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پر درود و سلام زندگی کا معمول بن جائے. اگر میں, یہ واحد عبادت ہے, واحد درود و سلام, بغیر وضو ہو پھر بھی قبول ہے. اگر میں آپ کو دکھانے کے لیے بھی تسبیح پڑھوں نا درود شریف, دکھانے کے لیے بھی آپ کو, ریاکاری کے لیے کہ آپ کہیں جی واہ بڑا درویش ہے, بڑی تسبیح پڑھتا ہے ہر وقت, اگر میں آپ کو دکھانے کے لیے بھی درود پڑھوں نا, اللہ فرماتا ہے میں تیری نیت کو نہیں دیکھوں گا, میں تیرے لبوں سے نکلنے والی حضور کے لیے رحمت کی دعا کو دے کر فوراً اپنی بارگاہ میں قبول فرما لوں گا. اور کیا چاہیے؟ دکھا کے پڑھو تو بھی قبول ہے, چھپا کے پڑھو تو بھی قبول ہے, وضو سے پڑھو تو بھی قبول ہے, بغیر وضو کے پڑھو پھر بھی قبول ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے, یہ کبھی نہیں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سن رہے ہیں؟ یہ کبھی نہیں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی نہیں پڑھنا. کیوں؟ اس لیے کہ محبوب فرماتے ہیں لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا, ابتر درود مجھ پر نہ پڑھو. صحابہ نے کہا حضور ابتر درود کون سا؟ ان شانئک ھو الابتر, آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے, نسل کٹا ہوا. سرکار نے فرمایا ایسا درود مجھ پر نہ پڑھو جس میں میری نسل, میری آل کا ذکر نہ ہو. حضور تو پھر کیسے پڑھیں؟ فرمایا درود ایسے پڑھو جو روضہ حسین سے ہو کر پھر مدینہ کی فضاؤں میں داخل ہو. صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, میرے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
اور حضور کے تابع کر کے پھر حضور کے اصحاب پر، ازواج پر، حضور کی اولاد پر، حضور کی امت پر، اولیاء پر، علماء پر، سب پر آپ پڑھ سکتے ہیں حضور کے تابع کر کے، خاصیت کے ساتھ صرف سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے. اگر زندگی کا معمول بن جائے تو بڑی اچھی بات ہے. خاص طور پہ میں کہا کرتا ہوں کہ رات کو سوتے ہوئے، بستر پہ سوتے ہوئے، سونے سے پہلے کم از کم 11 مرتبہ، بارک اللہ، کتنی مرتبہ؟ جو کھیر کھاتے ہیں 11ویں کی وہ زور سے بولے نہ، حلال کریں کھیر کو. کم از کم 11 مرتبہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ذات پر درود بھی پڑھا جائے، ذات مصطفیٰ پر سلام بھی پڑھا جائے. انشاءاللہ اس کی برکت سے نیند بھی میٹھی آئے گی تو کسی رات میٹھا آپ بھی آ جائے گا. ہاں، اگر حضور ایک دفعہ بھی تشریف لے آئے نا خواب میں تو سرکار فرماتے ہیں پھر تو تب تک مرے گا نہیں جب تک جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے حسن محمد کو تک نہیں لے گا. اگر بات وارے میں آ جائے تو بسم اللہ آزما دیکھیے. اللہ مجھے اور آپ کو بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، دلاور کی خیر فرمائے، محمد حسان کی بھی خیر ہو، اس کے فیض رسول کی بھی خیر ہو. اللہ ہم سب کی اولاد، عزت، جان، مال، عمر، علم میں بے پناہ برکتیں اور رحمتیں اور سعادتیں عطا فرمائے. حضور غوث پاک سرکار فرید پاک خواجگان کی نگاہ کرم متوجہ فرمائے. بھئی اپنے لیے آمین تو آپ خود کہیں گے نا. اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.